تو فرمایا ذی قوہ، وہ فرشتہ طاقتور ہے، قوت والا ہے، کچھ فرشتے جس کلام کو رستے میں درمیان میں کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، جیسے یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں محفوظ تھا اسی طرح آج بھی محفوظ ہے اور کل قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن مجید اتارا گیا تو حضور علیہ السلام کی ذات بھی بابرکت ذات ہے۔ برکت کتنی ہے؟ صحابی رسول پیالے میں پانی لے کر آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں اپنی انگلیاں مبارک ڈال دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی ابلنا شروع ہو گیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا، اتنا ہو گیا کہ سارے قافلے نے پیا، قافلے نے پینے کے بعد سارے قافلے کے جانوروں نے بھی پیا، پھر بھی بچ گیا۔ اتنی بابرکت ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم جس رات میں اتارا گیا وہ رات بھی بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ اور وہ مبارک رات کون سی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کی وہ رات ہے۔ اور جس مہینے کے اندر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا وہ مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو عظمت والا مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے۔ تو قرآن کریم اتنی بابرکت وسیلوں کے ساتھ اترا ہے، تو پھر اسی لیے میں جو ہے کہ ان حضرات کو مبارکباد پیش کروں جن حضرات نے قرآن کریم کو سنا ہے اور جس حافظ صاحب نے قرآن کریم کو سنایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پوری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پوری ہوئی ہے۔ قرآن کریم کو رمضان کے اندر تراویح میں مکمل کرنا یہ ایک الگ سنت ہے، اور تراویح پڑھنا یہ دوسری الگ سنت ہے۔ پھر تراویح کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ تین سنتیں بیک وقت جمع ہو گئی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ اور آگے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت والے دن جنت میں میرا ساتھ ہوگا، کل قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو تین سنتیں بیک وقت تراویح کے حوالے سے آج پوری ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن عظمت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جو بھی جڑ گیا، قرآن کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو گئی، قرآن کے ساتھ وہ بھی بلند ہو گیا۔ ایک کپڑا عام کپڑا ہوتا ہے، آپ اسے جو ہے بازار سے خریدتے ہیں، کپڑے سلوا لیتے ہیں، کوئی بھی جو ہے آپ اس کا رومال بنا لیتے ہیں، لنگی اور تہبند بنا لیتے ہیں، لیکن وہ کپڑا زمین پر گر جائے تو کوئی اس کی عزت و احترام نہیں کرتا، گرا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے۔ لیکن وہی کپڑا آپ بازار سے جا کر خرید لیں اور اس کپڑے کا خرید کر آپ غلاف بنا لیں قرآن کریم کے لیے۔ اب وہ غلاف اگر نیچے گرے تو مسلمان اسے ادب کے ساتھ اٹھا کر چومتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ لگاتا ہے اور اونچی جگہ پر رکھتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کپڑا وہی ہے، دکان وہی ہے، تاجر وہی ہے، بازار وہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اسے یوں ہی پڑا چھوڑ دیتا ہے، اور اسے یوں پڑا نہیں چھوڑتا بلکہ اٹھا لیتا ہے اور اونچی جگہ پر رکھتا ہے، چومتا ہے، صاف کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ قرآن کریم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو جس چیز کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہو جائے وہ چیز بھی ارفع و اعلیٰ اور بلند ہو جاتی ہے۔ ایک عام سادہ لکڑی ہے، ہم درختوں سے کاٹ کر جلا لیتے ہیں، فرنیچر بنا لیتے ہیں، سامان بنا لیتے ہیں۔ ایک عام لکڑی ہے، اگر اسی ہی لکڑی کو بنا کر کاٹ کر
تلاش کر قرآن پاک کے لیے رہن بنا لیا جائے تو اب وہ قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے عظمت والی ہو گئی ہے. اب اسے یوں نہیں چھوڑتے، اسے نیچے نہیں پھینکتے، اسے جلاتے نہیں ہیں، بلکہ اسے اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس لکڑی کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ ہو گئی ہے. جب ان چیزوں کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہو گئی ہے تو ان کا ادب و احترام مسلمان کرتا ہے، اور جس مسلمان کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جائے اس کا ادب و احترام کا کیا عالم ہوگا، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا. اس کی شان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم پڑھا، فاستظہرہ، اور پڑھنے کے بعد اسے یاد کر لیا، حفظ کر لیا، اس کے بعد فأحل حلالہ، حلال کو حلال جانا، وحرم حرامہ، قرآن کریم کے حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل کریں گے. پھر یہیں تک بس نہیں ہے، فرمایا وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے 10 گھر والوں کے بارے میں سفارش قبول فرمائیں گے. اور وہ 10 گھر والے کیسے ہوں گے، ان کا فیصلہ کل قیامت والا دن کیسے ہوگا؟ فرمایا کلہم قد وجبت لہ النار، ہر ایک کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. حافظ قرآن ان 10 حضرات کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا، جنت میں داخل کر دے گا. یہ حافظ قرآن 10 اپنے گھر والوں کو، ایسے گھر والوں کو جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یہ حافظ قرآن انہیں جہنم سے جنت میں لے جائے گا. یہ بات میری نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مبارک الفاظ جو نکلے ہوئے ہیں، ادا ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ حضرات کو سنائے ہیں. تو فرمایا کہ حافظ قرآن 10 حضرات کو جنت میں لے کے جائے گا، اور ایسے حضرات جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو. یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سفارش کریں گی، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سفارش کریں گی. حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن کل قیامت والے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام رب انی منعتہ الطعام والشراب فی النہار، تو بولا کہ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روکا رکھا، کھانا موجود تھا کھاتا نہیں تھا، پانی پاس موجود تھا پیتا نہیں تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے حکم کی وجہ سے میں نے اسے روکے رکھا، نہ یہ کھاتا تھا نہ یہ پیتا تھا نہ یہ بیوی کے قریب جاتا تھا. بولا میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما. حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش بھی قبول کر لیں گے. پھر قرآن پاک کی باری آئے گی، یقول القرآن، قرآن کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے، رات کے ایک پہر میں سونے سے روکے رکھا، منع کر دیا. فشفینی فی، لہذا میری سفارش کی مولا اس کے بارے میں قبول فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، روزے اور قرآن کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. آج دنیا میں اگر کوئی ہماری سفارش کرے تو ہم اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں. اگر کوئی MNA MPA ہمیں اطمینان دلا دے، یقین دلا دے کہ میں سفارش کر دوں گا تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. MNA نے کہہ دیا ہے، MPA نے کہہ دیا ہے، اب میرا کام ہو جائے گا، اب ہمارا بندہ جیل سے باہر آ جائے گا،
تھانے سے باہر آ جائے گا، اب ہمارا بچہ نوکری پہ لگ جائے گا، اس لیے ایم اور ایم نے کہہ دیا ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، آپ یہ بتلائیے کہ قرآن اور روزے سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں سفارش کریں گے، اور پھر ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو، روزے دار کو اور قرآن پاک پڑھنے والے کو، سننے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور انسان کو کیا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے روزہ اور قرآن انسان کے حق میں سفارش کریں گے۔ سفارش سے ایک واقعہ یاد آیا، افغانستان کا واقعہ ہے، اس دور کا واقعہ جب افغانستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا دور تھا، مسلمانوں کا غلبہ تھا، مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ علاقے کے گورنر، علاقے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، گورنر، مسجد میں مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، گورنر خود جو ہے بچوں کے لیے کھانا لے کے آتا، روٹی لے کے آتا، چائے لے کے آتا، روزانہ یہی ڈیوٹی دیتا مدرسے کے بچوں کے لیے۔ گورنر وقت کا روٹی لے کے آتا ہے، کھانا لے کے آتا ہے، چائے لے کے آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بارش ہوئی، گورنر لیٹ ہو گیا، چائے اور پانی لانے میں، کھانا لانے میں دیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، تھوڑی تاخیر سے روٹی لے آیا، کیتلی ہاتھ میں پکڑی اور مسجد طرف آ رہا ہے۔ بچوں نے دور سے دیکھا، وہ کہا دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، چاہے اسکول کے ہوں چاہے مدرسے کے ہوں۔ بچوں نے کہا وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے۔ گورنر نے یہ بات سن لی، قاری صاحب کے پاس آئے، قاری صاحب کو کہا قاری صاحب یہ لو روٹی اور یہ چائے، آئندہ کے بعد اپنا بندوبست خود کر لینا، میں چائے اور کھانا لے کر نہیں آؤں گا۔ قاری صاحب نے پوچھا گورنر صاحب کیا ہوا ہے؟ قاری صاحب نے بتلایا یہ بچوں نے مجھے بیل کہا ہے، میں ان کے لیے کھانا بھی لے کر آؤں، پانی بھی لے کر آؤں، چائے بھی لے کر آؤں، یہ پھر بھی مجھے بیل کہیں۔ قاری صاحب نے کہا گورنر صاحب کھانا رکھ دو اور چلے جاؤ، کھانا رکھ دو اور چلے جاؤ۔ جب گورنر صاحب جانے لگے تو قاری صاحب نے کہا گورنر صاحب بات سنتے جائیے، بات سنتے جائیے۔ جب کسی گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، میزبان جب بڑا ہو تو میزبان خود نہیں جاتا، کسی بندے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میں دکان سے بسکٹ لے آؤ، جاؤ دکان سے بوتل لے آؤ، جاؤ دکان سے دودھ لے آؤ۔ اگر یہ بات نہیں مانتا تو اسے کہہ دیتا ہے، وہ بات نہیں مانتا تو اسے کہہ دیتا ہے، وہ بات نہیں مانتا اسے کہہ دیتا ہے۔ الغرض خود نہیں جاتا بلکہ کسی کہہ کر منگوا لیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بچے پڑھنے والے ہیں یہ میرے اور آپ کے مہمان نہیں ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ان کا میزبان ہے۔ اللہ کسی کی ڈیوٹی لگا دے گا، اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے گا، یہ بھوکے نہیں سوئیں گے۔ گورنر صاحب چلے گئے، تھے مسلمان، سچے مسلمان تھے، گھر چلے گئے، رات کو سوئے، آرام کیا، خواب دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے۔ یہ ننھے منھے سے بچے جو ہیں، حافظ قرآن بچے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو تھے وہ کھیل کود کر جو ہے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ پل صراط پر چلنے لگے، ایک بچے نے کہا یار رک جاؤ، یار رک جاؤ۔ اب یہ گورنر دیکھ رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، ان بچوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ بچے جو ہے جنت میں جا رہے ہیں۔ جب تک اچانک بچے رک گئے ہیں، بچوں نے کہا کہ یار رک جاؤ، وہ ہمارا بیل ہے، اسے بھی ساتھ لے کر جانا ہے، وہ ہمارا بیل ہے، اسے ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، آنکھ کھل گئی۔ صبح قاری صاحب کے بعد گورنر صاحب آ گئے، قاری صاحب کھانا میں ہی لے کے آؤں گا، چائے میں ہی لے کے آؤں گا، چاہے بچے مجھے بیل کہیں چاہے گدا کہیں، کھانا میں ہی لے کے آؤں گا، اس لیے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میری سفارش یہی لوگ کریں گے، انہی بچوں کی وجہ سے میرا داخلہ جنت میں ہوگا، یہ میری سفارش ہیں۔ میں بات یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ لوگ جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ مدرسے پر احسان نہ جتلائیں، حافظ قرآن بچوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں احسان نہ جتلائیں، یہ ان کا احسان آپ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور دنیا کا اصول ہے کہ ہر بندہ اپنے سفارش کو راضی کرتا ہے، ہر بندہ اپنے سفارش کو راضی کرتا ہے۔
لہذا یہ بچے ہمارے سفارشی ہیں، جو بچے قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، مدارس میں آنے والے، مساجد میں آنے والے، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، یہ بچے کل قیامت والے دن ہمارے سفارشی بنیں گے۔ لہذا ان پر احسان نہیں دلانا، انہیں راضی کرنا ہے، انہیں خوش کرنا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے والے بچے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے محبوب ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔